ٹھیک ہے, تو لیکن ملتا اس وجہ سے ہے یا اس وجہ سے, اس پر آپ بحث کر لیں. نہیں, میرا سوال یہ ہے کہ جس نے وہ فزیکل محنت بھی نہیں کری, جس نے وہ صبر بھی نہیں کیا, 28 سال کا بندہ ہے, لائف میں اس کو سب مل گیا, اس کو گاڑی بھی مل گئی, پیسہ بھی مل گیا, خواہش بھی پوری ہو رہی ہے, اس نے تو کوئی پری ریکوزٹس پورے نہیں کرے جو آپ کہہ رہے ہیں. تو آپ میری بات پھر اسی پہلے سوال پر آتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ الٹیمیٹ مطالبہ کیا ہے کہ تم نے مجھے سبمٹ کرنا ہے. جیت آپ اس کو کہتے ہیں, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ٹھیک ہے, یہ الٹیمیٹ مقصود ہے اللہ کا. مطلوب اور مقصود میں فرق کریں گے کہ مقصد کیا ہے اور مطالبہ کیا ہے, مطلب پرپز اور ڈیمانڈ, اس میں ذرا فرق کریں گے آج. ویسے ہم دونوں کو ایک ہی کہتے ہیں کہ لا مطلوب الا اللہ ولا مقصود الا اللہ ولا معبود الا اللہ. یعنی کہ جو مل گیا ضروری نہیں وہ مطلوب ہی ہے, وہ مقصود بھی ہے یعنی ہاں جو مل گیا ضروری نہیں, اور وہ مطلوب بھی تھا. یعنی ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ سے چیز مانگی ہے نا, وہ ہے سبمیشن, تذلل, عبادت. اپنے آپ کو ڈیلیور کر دیں آپ اللہ تعالیٰ کو, بغیر اسے دیکھے, بغیر جنت کے دیکھے, بغیر جہنم کے دیکھے, بغیر قبر کے دیکھے. فیتھ اورینٹڈ مطالبہ ہے کہ تو اپنے آپ کے اندر اس سوچ کو پیدا کر کے میں زندگی کے ہر تھک اینڈ تھن, ہر لیل و نہار, ہر لمحے, ہر جگہ, ہر مقام, ہر عمر, ہر سٹیٹس میں تجھے اپنا آپ ڈیلیور کروں گا. اور وہ ڈیلیورنس جو ہے وہ تعلق سے ہوگی, نمازوں سے ہوگی, ذکر اذکار سے ہوگی, جو تجھے خوش کرتی ہوگی میں وہ ڈیلیور کروں گا تجھے. اب اس کی ڈیلیورنس جس ٹنل سے گزرنی ہے نا, وہ ہے دنیا. صحیح ہے. تو ذرا آپ 4-5 فائلز کھولیں نا. ایک تو دنیا بیسک ہے جو ہمیں چاہیے ہی چاہیے, وہ زندگی گزارنی ہے. اس پہ تو بھٹو صاحب بھی کھڑے ہوئے تھے نا, روٹی کپڑا مکان. صحیح ہے, یہ تو چاہیے نا آپ کو. اب اس میں یہ اس سے تھوڑی اچھی چاہیے ہوگی, یہ بھی ڈیمانڈ غلط نہیں ہے. یہ سب سے اچھی چاہیے مجھے اللہ, یہ بھی ڈیمانڈ غلط نہیں ہے. لیکن یہ ڈیمانڈ اصل مقصود نہیں ہے, مقصد یہ نہیں ہے, مقصد ڈیلیورنس ہے, کنیکشن ہے. تو ایک آدمی دنیا کم رکھ کے اللہ کو ڈیلیور کر دیتا ہے, اللہ سے راضی ہوگا اور اس سے اس کے مطابق ریوارڈ ملے گا. ایک آدمی نے دنیا کا زیادہ عذاب پال کے اللہ کو ڈیلیور کیا, اس کا اپنا مقام اور ویلیو ہے. ٹھیک ہے. تو پہلی بات یہ کہ اللہ کسی کو بیسک نہیں دے رہا, اس کا پھر ایک پروسیس ہم دیکھیں گے کیا کرنا چاہیے اس کو. اور ایک ہے وانٹ اور نیڈ, اور وانٹ سے آگے لگژری آ گئی ہے. مطلب آدمی کو تو ضرورت ہی نہیں ہے. ابھی میں یہ بات کروں گا نا, لوگ سوچ رہے ہوں گے شیخ صاحب تسی بھی بڑی بڑی گڈیاں رکھی ہیں, بڑے بڑے کار رکھے ہیں, ضرورت ہے. ہاں ضرورت نہیں ہے بھائی, یہ پیور ضرورت نہیں ہے. ضرورت انسان کی بہت کم ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ نے اس زندگی کا حصہ بنائی ہیں, اور یہ نعمتیں بھی ہیں, مگر مقصود یہ نہیں ہے. تو ایک ایلیمنٹ ہو گیا کہ جس سے میں زندہ رہ سکوں اور جس سے میری فیملی زندہ رہ سکے, پروان چڑھے, تو میں وہ ڈیلیورنس دے دوں اللہ کو. وہ ڈیلیورنس کیا ہے کہ ہر لمحے اپنے اوپر اس تلوار اور ٹول کو رکھنا کہ تو بڑا ہے, میں چھوٹا ہوں, میں محتاج ہوں, تو غنی ہے, تو قوی ہے, میں ضعیف ہوں, میں کچھ نہیں ہوں, اور میں یہ ٹول لے کے زندگی چلوں کہ سب کچھ تجھے دینا ہے میں نے اپنا. اب اس کے ساتھ جو امتحان ہے نا, جو فرشتوں کا نہیں, وہ ہے کہ دل جو ہے نا وہ کچھ اور بھی چاہتا ہے. اللہ نے اس دل کو ایسا بنایا ہے کہ اس میں چاہت ہے کہ تھوڑا سا مجھے اپنی ضرورت سے زیادہ مل جائے تو مسئلہ تو نہیں ہے نا. تو وہ ضرورت اس حد تک کی ہے کہ آپ اس کو روک ہی نہیں سکتے, اور اللہ نے اس کو حرام بھی نہیں کہا. اس ضرورت کے اندر اگر کسی کو کم عمر بغیر محنت اور جلدی مل جاتا ہے, تو اس کو ہم زیادہ تر آزمائش کے پیکیج میں ڈالیں گے. اللہ نے اس کو ایک تو ضرورت سب کو دے رہا ہے نا, ضرورت سے زیادہ اس کو کیوں مل رہا ہے, یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ اپنے اصل سے ہٹے گا نہیں ہٹے گا. اصل مقصود کیا ہے, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, عبادت. یعنی کہ نعمت ہی پھر اس کا آزمائش بن جائے گی. بالکل چیک ہے نا. اچھا, اب کسی نے اسی کو اصل مقصود بنا لیا, تو یہ تو پیور گمراہی ہے نا. تو صبر کی ڈیفینیشن یہاں چینج نہیں ہو جائے گی. ایک آدمی صبر کر رہا ہے اس لیے کہ اس کا اللہ مال ہے. ایک وہ صبر ہے جو صرف دنیا اور مال کے لیے صبر کر رہا ہے, اور ایک وہ صبر ہے چاہے وہ دنیا کے لیے ہو یا نہ ہو, مگر اس کا رخ جو ہے اللہ کی طرف ہے. تو بیسک کے اوپر اگر ایک آدمی کو سانس, صحت, زندگی بیسک بھی نہیں مل رہی نا, تو اس پہ تو ہم بات کریں گے اس کے بعد. بیسک کراس کرنے کے بعد جو ضروریات ہیں, جو حاجات ہیں, جو لگژری ہے, اس میں ایک آدمی پاگلوں کی طرح بھاگ رہا ہے اس کے پیچھے, دوسرا بھی بھاگ رہا ہے, مگر دوسرا یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ میں اتنی دولت, مال, شہرت, نام کے ساتھ بھی تجھے نہیں بھول رہا, اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ میں بھی آیا اسی طرف ہی تھا لیکن میرا دل یہی لگ گیا ہے. تو اب اس کے اندر کسی کو اگر مل رہا ہے, کسی کو نہیں مل رہا, پہلا سوال اس پہ اٹھے گا, الٹیمیٹ پرپس کمپرومائز تو نہیں ہو رہا. چلے دو بندے ہیں, الٹیمیٹ پرپس کمپرومائز تو نہیں ہو رہا. نمبر 2, الٹیمیٹ پرپس اگر کمپرومائز نہیں ہو رہا, تو دنیا کی نعمتیں اگر اسے مل رہی ہیں, نہیں مل رہی, تو اس کی کیا وجہ ہے. 4 نکال لیے گا. ایک وہ ہے جو دنیا مائنس کرے گا, اپنے پرپس کو سامنے رکھے گا, بیئر منیمم پہ آ جائے گا, یہ پرفیکٹ موڈ ہے. ٹھیک ہے.
میں زیادہ پسوڑیاں پھٹی کے پالنا ہی نہیں چاہتا جو مجھے میرے الٹیمیٹ ویژن سے ہٹا دے. دوسرا بھائی میں دنیا بھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ, میں دنیا بھی چاہتا ہوں اچھی اور پرپس بھی رکھنا چاہتا ہوں بڑا اللہ کے ساتھ جڑا ہوا. یہ بھی ٹھیک ہے, اس کا ٹول بہت زیادہ ہوگا کیونکہ اب یہ زیادہ سانپوں کے گڑھے کے اندر نماز پڑھنے کی کوشش کرے گا کیونکہ پل بہت ہوگا نا, جتنا آپ کنیکٹ ہوں گے اتنا پل ہوگا. تیسرا وہ ہے جو گیا تھا دنیا لینے کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے, مگر دنیا کو ہی بڑا بنا گیا اور اللہ اس نے مائنڈ کے اندر مقصد میں چھوٹا کر دیا. اور چوتھا وہ ہے جس کی دنیا اتنی زیادہ ہے کہ اللہ اور دین اور آخرت اور اصل ڈیلیورنس جو ہے وہ بالکل مائنس پہ آ چکی ہے. یہ پیور کفر ہے. تو بیچ میں دو مین بندے ہیں, ایک جس کی جو دنیا کی طرف محنت کر رہا ہے اللہ کے لیے, اور ایک جو دنیا کی طرف محنت کر رہا ہے دنیا کے لیے. اس کے اندر بھی کس کو ملتا ہے کس کو نہیں ملتا اس کی بھی فائلز ہیں. جیسے 28 سال یا 22-25 سال یا جو کوئک ٹرپ منی ٹرینڈز آج کل آئے ہیں کہ یہ پیور آزمائش بھی ہو سکتی ہے, اور ہو سکتا ہے کہ اس کے 27 سال سے پہلے پچھلے 15 سال ایسے غم میں گزرے ہوں جس کا عام انسان ازالہ نہیں کر سکتا. اللہ نے اس کو عطا کر دیا اس کے صبر کے اوپر. ناؤ یو کنٹینیو. میرا پوائنٹ یہ تھا, آپ نے صبر کی بات کری, میں کسی کو بلیم نہیں کر رہا, لیکن دونوں بندے صبر کرتے ہیں. تو کیا اس کے صبر کی کوالٹی اچھی تھی یا اس کے صبر کی کوانٹٹی اچھی تھی؟ کہ ایک آدمی بہت زیادہ صبر کر رہا ہے, اس کو نہیں مل رہا, ضروری نہیں ہے دونوں کو مل, لیکن دونوں کا تعلق باللہ ہے. ہاں تعلق ہوگا, لیکن میں تعلق تو غیر مسلم کا بھی اللہ سے ہوتا ہے. میں کہہ رہا ہوں ایک لائن کیوں ڈرا نہیں ہوتی کہ آپ, کیونکہ جو آپ کا اینڈ ہے وہ آپ کیلکولیٹ کر سکتے, لیکن جو ریسیونگ اینڈ ہے, جو اللہ کا اینڈ ہے, وہ فیصلہ کرے گا نا کہ میں نے کس کو کس. دیکھیں اللہ الحی ہے, زندہ ہے, آبجیکٹ نہیں ہے. ہم اللہ کے لیے یہ الفاظ نہیں بول سکتے کہ اللہ کی فیلنگز ہیں, اللہ کے جذبات ہیں, یہ تو مخلوق کی صفات ہیں. لیکن اللہ خوش ہوتا ہے, خوش ہوتا ہے, ناراض ہوتا ہے, ناراض ہوتا ہے, غصہ کرتا ہے, غصہ کرتا ہے. اللہ بندے کے قریب آتا ہے, قریب آتا ہے, دوڑ کے آتا ہے, دوڑ کے آتا ہے. اللہ 99 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے, کرتا ہے. اللہ نے جنگ بدر کو کے شہداء کو دیکھا. اللہ کی صفات ہیں, اللہ کا جلال ہے, جلال ہے. کچھ چیزیں اللہ کو بہت زیادہ جلال میں لے آتی ہیں, بہت جلدی غصے میں لے آتی ہیں, بہت جلدی اللہ تعالیٰ کی وہ چیز کو ایک ہو جاتا ہے معاملہ. تو یہی تو سیکھنا ہے. اس لیے تو معرفت رب سب سے بڑا علم ہے بنسبت دنیا کے کسی اور معاملے سے. تو دونوں بندوں اللہ کے لیے دونوں بندے محروم ہیں کسی چیز سے, دے آر ڈپرائیوڈ آف سم تھنگ, اور دونوں صبر کر رہے ہیں. ایک کو مل گیا دوسرے کو نہیں مل. صحیح. تو آدمی کے دل میں شک ڈالے گا شیطان آ کے, دیکھ لے ناانصافی, یو آر اے جوک ٹو یور گاڈ. جو ڈیمن ہوگا نا آ کے بولے گا, یو نو اللہ کے لیے یہ صرف ایک مزاح ہے, ایک گیم لگا ہوا آگے سے. موسٹ آف دا ڈیمونک جتنی بھی شیطانی وسوسے یہ ہوں گے کہ اللہ کو یہ پسند ہے لوگوں کو نعوذ باللہ تکلیف دینا, لیاذ باللہ. نہیں, میں روز کپڑے بھی پہنتا ہوں, میں روز ڈھنگ بھی اپناتا ہوں, میں روز خوشبو لگاتا ہوں, روز آتا ہوں میں تیری بارگاہ میں بھی, اور لوگوں کے معاملات کے ساتھ میں جیتا ہوں. اور مجھے کچھ نہیں چاہیے, مگر مجھے کچھ چاہیے. ان کنفیوژنس کے بیچ میں اس کائنات کے بڑے بڑے مسائل کو سمجھ نہیں سکتا. اللہ میں ایک عام سا انسان ہوں, تو بہتر سمجھتا ہے. جو کہا تھا نا انہوں نے ایوب علیہ السلام نے, اللہ مجھے تکلیف تو پہنچ گئی ہے مگر تو بڑا رحم کرنے والا. ایسی بات بولنی چاہیے انسان کو کہ اللہ شاید ایک لیول پہ میں نہیں سمجھ سکتا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, کیا ہونا چاہیے.